میں نے کئی دن یہی منظر دیکھا تھا کہ جیسے ہی میرا شوہر دفتر کے لیے گھر سے نکلتا، میری بیوہ ساس کمرے میں جاتی اور کچھ ہی دیر بعد نہایت اہتمام سے تیار ہو کے نکلتی۔ میں پہلے یہ سوچ کر نظر انداز کرتی رہی کہ شاید وہ سہیلی یا رشتہ دار کے پاس جا رہی ہیں، مگر رفتہ رفتہ یہ بات میرے دل میں کھٹکنے لگی۔ ایک دن میں نے ان سے کہا، اماں کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس ذرا سہیلی کے پاس جا رہی ہوں۔ میں نے بات کو وہیں ختم کیا، مگر اگلے دن پھر وہی ہوا۔ شوہر کے دفتر جاتے ہی وہ الماری کھول کے رنگ برنگے سوٹ نکالتی، زیور اور کنگن پہن لیتی۔ میں سوچتی کہ یہ تو سب روزمرہ کے حساب سے کچھ زیادہ ہی اہتمام ہے۔ میں کچن میں کھڑی سب دیکھ رہی ہوتی۔ اگلے دن میں نے جان بوجھ کے ان کے جانے سے پہلے کچھ بات چیت شروع کی تاکہ ان کے جوابوں سے اندازہ لگا سکوں۔ میں نے کہا، اماں آج کھانے میں کیا بناؤں؟ انہوں نے آئینے کے سامنے بیٹھ کے لپسٹک لگاتے ہوئے کہا، جو دل چاہے بنا لو۔ میں نے کہا، اماں آپ کو جلدی ہے کیا؟ انہوں نے گھبرا کے کہا، نہیں تو۔ میں نے مزید سوال کرنے کا ارادہ کیا، مگر وہ پرس کندھے پہ ڈال کے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے پیچھے سے کہا، اماں آج میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ وہ رکی، مڑ کے مجھے دیکھنے لگی، پھر کچھ توقف کے بعد بولی، نہیں تم رہنے دو، گھر کے کام سنبھالو۔ میں نے کہا، کام ہو جائے گا، کہیں چلوں گی تو دل بہل جائے گا۔ انہوں نے غصے میں کہا، میں نے کہا تھا نا رہنے دو، ہر بات پہ ضد مت کیا کرو۔ میں نے لب کاٹ کے خاموشی اختیار کی، مگر میرا دل بے چین رہا۔ جب وہ دروازہ کھول کے باہر نکلی تو میں نے درد سے دیکھا، وہ قدم تیز تیز رکھ رہی تھی جیسے جلدی میں ہو۔ گلی کے نکڑ پہ جا کے رکیں، چاروں طرف نظریں دوڑائیں، پھر آہستہ آہستہ چلنے لگیں۔ میں نے دل میں سوچا، یہ کوئی عام ملاقات تو ہو نہیں سکتی، ورنہ چھپانے کی کیا ضرورت ہے۔ اگلے دن پھر وہی منظر تھا۔ میں نے ایک بار پھر کہا، اماں آپ روز کہاں جاتی ہیں؟ میرے پوچھتے ہی ان کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ نمودار ہوئی۔ انہوں نے کہا، تم کیوں میرا پیچھا کرتی رہتی ہو؟ اپنی زندگی گزارو۔ میں نے کہا، اماں میں آپ کا پیچھا نہیں کرتی، صرف فکر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے اپنی فکر خود کرنی آتی ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف تیر گیا۔ رات کو جب شوہر آیا تو میں نے بات چھیڑنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، آپ کی امی روز باہر جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کہاں جاتی ہیں؟ شوہر نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا، جاتی ہیں تو جانے دو۔ میں نے کہا، لیکن وہ مجھے ساتھ نہیں لے جاتی اور ٹھیک سے جواب بھی نہیں دیتی۔ شوہر نے تیز لہجے میں کہا، ایمن تمہیں ہر بات میں شک ڈالنے کی عادت ہے، اپنی زندگی سکون سے گزارو بس۔ میں چپ ہو گئی، مگر میرے دل کا شک اور گہرا ہو گیا۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، میں ان کے جانے کے بعد پیچھے ضرور جاؤں گی۔ صبح حسب معمول شوہر دفتر گیا اور اماں نے تیار ہونا شروع کر دیا۔ میں ان کے کمرے کے پاس آہستہ آہستہ شیشہ صاف کرنے کا ڈھونگ کرتی رہی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی لپسٹک کے بعد گلے میں موتیوں کا ہار ڈال رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں آپ تو بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ چونک گئیں اور بولی، تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو؟ میں نے کہا، مذاق نہیں، حقیقت ہے، آپ واقعی تیار ہو کے خوبصورت لگتی ہیں۔ وہ ہنس دیں، مگر ان کے چہرے پہ مصنوعی ہنسی تھی، جیسے اندر کچھ اور چل رہا ہو۔ پھر وہ ہمیشہ کی طرح پرس لے کے باہر نکلیں۔ میں نے فوراً دوپٹہ اوڑھا اور خاموشی سے کچھ فاصلے پہ ان کے پیچھے چلنے لگی۔ میں نے دیکھا پھر وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتی رہیں، جیسے کسی کے تعاقب کا شک ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اپنے قدم ہلکے رکھنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ آواز نہ ہو۔ وہ ایک نکڑ پہ جا کے رکی اور چاروں طرف نظر دوڑائی۔ میں نے جھٹ دیوار کے پیچھے خود کو چھپا لیا۔ وہ مطمئن ہو کے آگے بڑھی۔ میں سوچ رہی تھی، یہ راز کیا ہے جو اتنی حفاظت سے چھپ رہی ہیں؟ میرے دل میں خوف اور تجسس ایک ساتھ سر اٹھا رہے تھے۔ ایک لمحے کو جی چاہا واپس لوٹ جاؤں، مگر اگلے لمحے اپنے آپ کو روکا اور کہا، نہیں، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ مجھے جاننا ہی ہوگا کہ یہ روز روز کی تیاری اور روانگی کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ میں سانس روکے ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ رک رک کے کبھی آگے دیکھتی، کبھی پیچھے مڑتی۔ میں ہر بار جلدی سے دیوار یا درخت کے پیچھے چھپ جاتی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں خود کو سمجھا رہی تھی، ایمن بس دیکھنا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ ایک بھاری دروازے کے سامنے جا کے رکی، پرس سے چابی نکالی اور دروازہ کھول کے اندر چلی گئی۔ میں نے تیزی سے قدم بڑھائے اور دروازے کے قریب جا کے کان لگایا۔ اندر کچھ ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے آہستہ سے دروازے کے کواڑ کے درمیان سے جھانکنے کی کوشش کی۔ ابھی میں کچھ دیکھ بھی نہ پائی تھی کہ اچانک میرے کندھے پہ کسی کا ہاتھ آ گیا۔ میں خوف سے کانپ اٹھی اور فوراً پلٹ کے دیکھا تو سامنے میرا شوہر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سخت اور چہرہ غصے سے تن گیا۔ وہ تیز لہجے میں بولا، ایمن تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرا حلق خشک ہو گیا۔
میں نے گھبرا کے کہا، میں بس ایسے ہی ادھر نکل آئی تھی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور مزید سخت آواز میں کہا، تمہیں اندازہ بھی ہے یہ کس جگہ کھڑی ہو؟ یہ کوئی اچھی جگہ نہیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں نے تو بس ذرا سوچا کہ دیکھوں کہ کیا ہے، لیکن آپ کا لہجہ تو مجھے ڈرا رہا ہے۔ اس نے میری بات کاٹ کے کہا، تمہیں کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کپ کپاتی آواز میں کہا، لیکن آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ میں نے کیا غلط کیا؟ اسے دھمکی بھرے انداز میں کہا، ایمن اگر دوبارہ اس گلی کا رخ بھی کیا تو اچھا نہیں ہوگا، آئندہ مجھے غصہ نہ دلوانا۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور آہستہ آہستہ قدم ان کے پیچھے کھینچنے لگی، اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے زبردستی آگے دھکیلنے لگا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ آخر معاملہ کیا ہے جس پر مجھے بات کرنے کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی؟ وہ قدم قدم پہ مجھے جھڑکتا جا رہا تھا اور بار بار یہی کہتا رہا کہ اگر آئندہ تم یہاں دکھائی دیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی، مگر دل میں یہ سوال مسلسل دہک رہا تھا کہ آخر اس دروازے کے پیچھے راز کیا ہے۔ وہ مجھے بازو سے جھٹک کے کمرے میں لایا، دروازہ زور سے بند کیا اور غصے میں بھری آواز میں بولا، ایمن تمہاری عقل کہاں گئی تھی؟ تمہیں پرواہ ہی نہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے؟ میں نے سر جھکا کے آہستہ آواز میں کہا، میں نے تو بس دیکھا تھا کہ اماں۔ اس نے میری بات کاٹ دی، اپنی صفائی بند کرو اور اپنی حد میں رہو۔ پھر ایک زوردار تھپڑ میرے رخسار پہ جڑ دیا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، آنسو خود بخود بہنے لگے، مگر میں چپ ہو گئی۔ وہ چلایا، آئندہ کبھی ایسی حرکت کی تو انجام بہت برا ہوگا، سمجھی؟ میں سر جھکائے کھڑی رہی، اندر ہی اندر دل ٹوٹ رہا تھا۔ سوچ رہی تھی یہی سوال وہ اپنی ماں سے کیوں نہیں کرتا جو مجھ پہ ہاتھ اٹھانے سے بھی نہیں ہچکچایا، مگر زبان سے کچھ نہ بولی، بس آنسوؤں کے ساتھ دل ہی دل میں اپنا سوال دہرا رہی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزرے، میں نے پھر ساس سے بھی کوئی سوال نہیں کیا، جیسے سب کچھ معمول پہ آ گیا ہو۔ شوہر کا رویہ پھر وہی معمولی سا ہو گیا، گھر کی باتیں، چھوٹے موٹے کام، کھانے پینے کے معمول، سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر میرے دل میں وہ تجسس سلگتا رہا۔ دل بار بار کہتا تھا کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا نظر آتا ہے۔ اندر ہی اندر میں خود کو روکنے کی کوشش کرتی تھی، مگر یہ خیال بار بار آتا کہ آخر اماں روز روز کہاں جاتی ہیں۔ یہ سوچ مجھے بے چین کر دیتی، کبھی خاموشی سے مجھے اپنے اندر ہی گھیر لیتی۔ ایک دن صبح ناشتے پہ شوہر نے کہا، مجھے 2 دن کے لیے شہر سے باہر جانا ہے، آفس کا کام ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ میرا دل ایک دم تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے عام سا لہجہ بنا کے کہا، اچھا کب جانا ہے؟ اسے کہا، آج ہی شام کی ٹرین سے نکلنا ہے، تم آرام سے گھر دیکھنا۔ میں نے ہلکے سے اشارہ کیا، بس جی کہا، مگر اندر اندر جیسے روشنی سی جاگ اٹھی۔ دن بھر میں نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، مگر سوچتی رہی کہ یہ موقع ہے، اب کوئی مجھے روکنے والا نہیں۔ شام کو وہ سامان لے کے نکلا تو میں نے بس اتنا کہا، اپنا خیال رکھنا۔ وہ جلدی میں تھا، ہاں ہاں کہہ کے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو گھر میں سناٹا پھیل گیا۔ میں دیر تک بیٹھی سوچتی رہی کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ بار بار دل کہتا ہاں اب موقع ہے، لیکن دماغ ڈراتا کہ اگر پکڑی گئی تو کیا ہوگا۔ پھر میں نے خود کو سمجھایا، ایمن تم نے کچھ غلط نہیں کرنا، بس دیکھنا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور رات ڈھلتی رہی۔ صبح جب اماں نے حسب معمول تیار ہونا شروع کیا تو میں نے ان کے ہر عمل کو غور سے دیکھتی رہی۔ وہ بالکل ترتیب سے تیار ہوئیں جیسے روز ہوتی ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، اماں آج بھی کہیں جانا ہے؟ انہوں نے مجھے گھور کے کہا، ہاں کیوں، کیا تمہیں کوئی حساب دینا ہے؟ میں نے بات کو ٹالنے کے لیے کہا، نہیں بس ایسے ہی پوچھا۔ وہ خاموش ہو کے تیاری مکمل کرنے لگیں اور پھر ہمیشہ کی طرح باہر نکل گئیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، میں بھی ان کے پیچھے چل دی۔ میں نے دروازہ آہستہ سے بند کیا اور دبے قدموں ان کے پیچھے چلنے لگی۔ گلیوں میں چلتے ہوئے میں بار بار اپنے آپ سے کہتی، ایمن سنبھل کے چلنا، کوئی دیکھ نہ لے۔ اماں تیزی سے آگے بڑھ رہی تھیں اور میں فاصلے پہ پیچھے ان کے قدموں کی چاپ سنتی جا رہی تھی۔ دل کہتا پیچھے ہٹ جاؤ، مگر تجسس کہتا ایک قدم اور، بس ایک نظر دیکھ لو، حقیقت کیا ہے۔ میں نے چادر کا پلو سختی سے پکڑا ہوا تھا اور خاموشی سے آگے بڑھتی گئی۔ دل بار بار دھڑک رہا تھا اور قدم کبھی رکنے لگتے کبھی تیز ہو جاتے۔ میں نے خود کو سمجھایا، ایمن آج حقیقت جاننی ہے ورنہ یہ تجسس تجھے اندر سے کھا جائے گا۔ ایمن نے محلے کی تنگ گلی کا رخ کیا۔ میں نے ارد گرد دیکھا کہیں کوئی جاننے والا نہ دیکھ لے، پھر آہستگی سے قدم بڑھائے۔ گلی کے آخر میں وہی بھاری دروازہ تھا جس کے اندر پچھلی بار وہ گئی تھی اور میں باہر ہی رک گئی تھی۔
دل کہتا تھا کہ ابھی واپس چلی جاؤں، مگر اندر سے آواز آئی، نہیں، آج رکنا نہیں۔ میں نے چپ چاپ دروازے کے قریب پہنچ کے دیکھا، اماں نے بڑی سہولت سے دستک دی اور دروازہ آہستہ سے کھل گیا۔ میں نے لمحہ بھر سوچا، پھر دل کڑا کر کے ان کے پیچھے اندر گھس گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک بڑا سا صحن تھا۔ میں نے جلدی سے دیوار کے ساتھ خود کو چھپا لیا۔ اماں کے قدموں کی چاپ آگے بڑھ گئی اور وہ ایک اور کمرے کی طرف نکل گئی۔ میرا دل قابو سے باہر تھا، پسینہ ماتھے پہ آ گیا، سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ دیوار کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کیا اور ایک چھوٹی سی کھڑکی نظر آئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے چادر کا پلو زور سے پکڑا اور جھانک کے اندر دیکھا تو میرے قدم زمین سے جیسے جڑ گئے۔ سامنے جو منظر تھا وہ میری سوچ سے بھی پرے تھا۔ کمرے کے اندر ڈھولک کی تھاپ پہ نیم اریاں لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ ان کے مختصر سے لباس چمک رہے تھے اور چاروں طرف مرد بیٹھے تھے جن کے ہاتھوں میں نوٹ تھے۔ وہ بار بار اچھال کے ان لڑکیوں پہ نچھاور کر رہے تھے۔ میں نے یہ سب دیکھا تو میرا دماغ سن ہو گیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میرا جسم کانپنے لگا۔ میں نے اپنے ہونٹ کاٹ لیے کہ چیخ نہ نکل جائے۔ اندر کی عورتیں گاہے بگاہے مردوں سے نظریں ملا کے مسکرا رہی تھیں اور مرد نشے میں جھوم رہے تھے۔ کوئی گلاس اٹھائے بیٹھا تھا، کوئی صرف نوٹ گن رہا تھا۔ ان کے کہے کمرے کو ہلا رہے تھے۔ میں نے پھر نظر گھمائی تو کمرے کے کونے میں اماں بیٹھی تھیں۔ ان کے چہرے پہ عجیب سا سکون تھا، جیسے یہ سب ان کے لیے نیا نہ ہو بلکہ روز کا معمول ہو۔ میرا سانس رکنے لگا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میری اپنی سانس اس جگہ بیٹھی ہیں۔ میں نے ہاتھ کانپتے ہوئے دیوار کو تھام لیا تاکہ گر نہ جاؤں۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے پھر کان لگا کے سنا تو ایک مرد کی آواز آئی، میڈم، آج تو خاص محفل ہے، آپ کی مہربانی کہ آپ نے انتظام کر دیا۔ دوسرا بولا، واقعی آپ نہ ہوتی تو یہ سب ممکن نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی یہ الفاظ سنے میرے وجود کا ایک ایک حصہ لرز گیا، میری ٹانگیں لڑکھڑائیں۔ دل نے کہا، ایمن بس اب نکل جاؤ ورنہ جان چلی جائے گی۔ میں نے اپنے اوپر قابو پانے کی کوشش کی مگر آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے چادر کو زور سے منہ میں دبایا کہ کوئی آواز باہر نہ جائے۔ دل چیخ رہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن سامنے کی حقیقت نے میرا دم گھونٹ دیا۔ میری انگلیاں دیوار سے چپک گئی تھیں۔ میں نے ہمت کر کے ایک بار پھر کھڑکی سے جھانکا۔ وہی ناچ، وہی ہنسی، کہے وہی نوٹ اڑتے ہوئے مجھے نظر آئے۔ کوئی کہہ رہا تھا، ڈھولک زور سے بجاؤ، اور سب لوگ ہنسی کے شور میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ چیخ مار کے بھاگ جاؤں مگر قدم جیسے زمین میں دھس گئے تھے۔ میں دل ہی دل میں سوچتی رہی، ایمن اب کیا کرو گی، کہاں جاؤ گی؟ یہ راز اگر زبان پہ آ گیا تو طوفان آ جائے گا۔ لیکن دل کہہ رہا تھا، اس سچ کو دیکھ کے بھی کیسے چپ رہو گی؟ میری آنکھوں کے آگے وہ لمحہ بار بار گھوم رہا تھا جب شوہر نے مجھے کہا تھا یہ اچھی جگہ نہیں، اور ہاتھ بھی اٹھایا تھا، مگر آج حقیقت نے مجھے ہلا دیا۔ میں نے اپنا سر دیوار سے ٹکا دیا اور سوچا، اب میری زندگی کبھی معمول پہ نہیں آ سکتی۔ یہ راز مجھے جلا دے گا، یہ منظر مجھے ہر پل ستائے گا۔ لیکن اس وقت میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی۔ دل اب بھی کانپ رہا تھا مگر قدم خود بخود باہر نکلنے لگے۔ ہر آواز، ہر کہا میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ میں دبے پاؤں اس بھاری دروازے کی طرف جانے لگی۔ میں دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے میرا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے گھبرا کے پلٹ کے دیکھا تو ایک بھاری جسم والا آدمی نشے میں جھوم رہا تھا۔ اس کی سانسوں سے شراب کی بو آ رہی تھی، آنکھیں لال انگاروں کی طرح تھیں۔ وہ مجھے بازو سے کھینچ کے اپنے قریب کرنے لگا۔ میں نے پوری طاقت سے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی اور کانپتی آواز میں کہا، چھوڑو مجھے، میں یہاں غلطی سے آ گئی ہوں۔ اسے نشے میں ہنستے ہوئے کہا، غلطی سے آئی ہو تو اب یہیں رہنا ہوگا، تم جیسی حسینہ ہی تو ہمیں چاہیے تھی، بڑی دیر سے ہم کہہ رہے تھے کوئی نئی آنی چاہیے، آج قسمت نے خود بھیج دی۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، ہاتھ چھوڑو میرا، بدتمیزی مت کرو۔ اس نے اور زور سے میرا بازو جکڑ لیا اور کہا، آج تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ میری مزاحمت بے سود جا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ فولاد کی طرح سخت تھا۔ میں نے اپنی چادر کا پلو چھڑانے کی کوشش کی مگر وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے اور قریب کھینچنے لگا۔ میرا دل دھڑک کر پھٹنے کو تھا۔ میں نے اپنے ناخن اس کی کلائی میں گاڑ دیے۔ وہ زور سے چلایا اور کہنے لگا، مزہ آیا، تم تو بہت تیز ہو۔ اندر سے ہنسی کہے کی آوازیں کم ہو کے میری چیخ پہ متوجہ ہو گئیں۔ اس دوران اماں دوڑتی ہوئی آئیں اور مجھے دیکھتے ہی ان کے قدم رک گئے۔ ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ، ایمن تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان کی آنکھوں میں حیرت اور خوف دونوں جھلک رہے تھے۔
انہوں نے مجھے آدمی کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی اور کہا چھوڑو اسے، یہ میری بہو ہے، یہ یہاں غلطی سے آ گئی ہے۔ لیکن وہ آدمی ضد میں بولا نہیں، میں بہو کچھ نہیں جانتا، میں نے کہہ دیا یہی چاہیے تو چاہیے بس۔ اماں نے غصے اور گھبراہٹ میں کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ میرے گھر کی عزت ہے، چھوڑو ورنہ بہت برا ہوگا۔ تو کہا مار کے بولا گھر کی عزت اب اس جگہ پہ آ کے چھپنے لگی ہے تو پھر چھپانے کا فائدہ کیا؟ تم نے تو ہمیشہ ہم جیسے لوگوں کے لیے سب کچھ سجایا ہے، آج مجھے یہ لڑکی دے دو۔ اماں نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور چیختے ہوئے آواز میں کہا، میں نے کہا چھوڑو ورنہ۔ وہ آدمی لڑکھڑاتے ہوئے بولا، یہاں جو اور ناچنے والیاں ہیں اب ان سب میں وہ مزہ نہیں رہا، اسے کیوں چھین رہی ہو؟ میں پوری قیمت دوں گا۔ اماں نے اسے دھکا دیا اور میرا دوسرا بازو پکڑ کے پیچھے کھینچنے لگی۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا اماں مجھے یہاں سے لے جائیں، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ وہ آدمی پھر سے قریب آیا اور چیخ کے بولا نہیں، یہ یہیں رہے گی، آج یہ میری مرضی ہے۔ محفل کے دوسرے لوگ بھی اب باہر آ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ اماں نے پھر زور سے کہا پیچھے ہٹ جا ورنہ اچھا نہیں ہوگا، مگر وہ اور وحشی ہو گیا۔ اس نے مجھے گھسیٹتے ہوئے اماں سے کہا ہٹو میرے راستے سے، آج میں جو چاہتا ہوں وہی ہوگا۔ میں چیختی رہی اماں مجھے بچا لیجئے، میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے بال نوچے، میں نے کہا خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مگر وہ مجھے کمرے کی طرف گھسیٹتا چلا گیا اور دروازہ اندر سے بند کیا۔ میرا دل حلق میں اٹک گیا، میں روتی رہی، اس کے آگے گڑ گڑاتی رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں نشے اور ہوس کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ زور زور سے ہنستے ہوئے کہتا آج کوئی نہیں بچے گا۔ تم میں ہاتھ پیر مارتے ہوئے زمین پہ گری، لیکن اس نے مجھے پھر سے پکڑ لیا۔ میں چیختی رہی مگر باہر کوئی آواز نہیں جا رہی تھی، میری سانسیں ٹوٹ رہی تھیں۔ میں نے کہا مجھے مت چھوؤ، یہ ظلم ہے۔ اس نے کہا لگایا اور کہا آج کی محفل کی جان تو تم ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی مگر وہ ایک ایک کر کے میرے کپڑے نوچتا گیا۔ میں نے اس کے آگے عریاں حالت میں دعا مانگتی کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، مگر میری دعا پوری نہ ہوئی اور میری چیخیں میرے گلے میں اٹک گئیں۔ میری مزاحمت دم توڑ گئی، میں نے ڈھال ہو کے بے سدھ ہونے لگی اور بالآخر سب اندھیرے میں ڈوب گیا۔ وہ اپنی ہوس پوری کرتا رہا جب تک اس کا جی چاہا، مجھے نوچتا رہا اور پھر جب وہ مجھ سے دور ہوا تو کمرہ سناٹے میں ڈوب گیا اور میری روح جیسے جسم سے جدا ہو گئی۔ نہ جانے کتنی دیر بعد اماں نے دروازہ توڑا، اندر آئیں اور مجھے زمین پہ بے سدھ پڑا دیکھا تو ان کے منہ سے کراہ نکلی۔ انہوں نے فوراً اپنی چادر اتاری اور میرے اوپر ڈال دی، میرا سر اپنی گود میں رکھا اور بار بار کہتی جاتی ایمن آنکھیں کھولو میری بچی، کچھ تو بولو، لیکن میں کچھ نہ بول سکی۔ میری سانس بھی مدھم تھی، اس نے مجھ پہ بہت ظلم کیا تھا۔ وہ مجھے سہارا دے کے جلدی جلدی باہر لے آئیں، باہر آ کے مجھے باہوں میں تھام کے کہنے لگیں چپ رہنا میری بچی، خدا کے واسطے اب خاموش ہی رہنا ورنہ سب کچھ اجڑ جائے گا۔ میں نیم ہوش میں صرف ان کی آواز سنتی جا رہی تھی، میرے آنسو میرے رخسار پہ بہتے رہے۔ وہ مجھے سہارا دے کے محلے کی گلیوں سے گزارتی ہوئیں گھر تک لے آئیں، دروازہ بند کیا اور مجھے بستر پہ لٹا دیا۔ میں ابھی تک بے سدھ پڑی تھی، وہ میرے پاس بیٹھ کے روتی رہی ایمن یہ میرا ہی قصور ہے، میں تجھے نہ بچا سکی، لیکن خدا کے لیے یہ بات باہر نہ نکلے، میرا بیٹا سن لے گا تو سب ختم ہو جائے گا۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ گئی مگر زبان سے کچھ بھی نہ کہہ سکی کیونکہ میری ہمت جواب دے چکی تھی اور میں بس آنکھیں بند کیے پڑی رہی۔ ساس میرے قریب بیٹھی تھیں، ان کے چہرے پہ آنسوؤں کے نشان تھے اور وہ بار بار میرا ہاتھ تھام کے دھیرے سے کہہ رہی تھی ایمن خدا کے واسطے میرے بیٹے کو کچھ مت بتانا، اگر اس نے سچ جان لیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ میں نے لبوں کو ہلایا مگر آواز نہ نکلی۔ وہ جھک کے میرے قریب آئیں اور کہا تم سمجھ رہی ہو نا، یہ بات تمہارے اور میرے بیچ ہی رہنی چاہیے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں تو وہ سسکنے لگیں۔ میں نے آہستہ سے کہا اماں یہ سب کیوں ہوا، آپ نے کیوں کیا؟ وہ سب میں کیسے چھپاؤں گی؟ جو کچھ ہوا وہ فوراً بولی ایمن میرے بیٹے کا غصہ تم برداشت نہیں کر سکو گی، اس لیے میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، تم کچھ مت کہنا۔ میں نے دھیرے سے کہا لیکن اگر وہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گی؟ وہ پریشانی سے بولی کچھ نہیں کہنا، خاموش رہنا، خاموشی ہی سب سے بڑی ڈھال ہے۔ میں نے تھکی ہوئی آواز میں کہا اماں میرا دل پھٹ رہا ہے، میں اندر سے ٹوٹ رہی ہوں، یہ بوجھ میں کیسے اٹھاؤں گی؟ وہ جلدی سے بولی بیٹا تمہیں اٹھانا ہی ہوگا، یہ تمہاری آزمائش ہے، تمہاری ہمت ہی ہمارے گھر کو بچائے گی۔ میں نے ان کے ہاتھ کی گرفت کو دیکھا جو میرے ہاتھ پہ سختی سے جم گئی تھی۔ انہوں نے میری پیشانی کو چومتے ہوئے کہا تم وعدہ کرو ایمن تم میرا ساتھ دو گی نا؟ میں نے ٹوٹی ہوئی سانس کے ساتھ کہا اماں میں وعدہ تو نہیں کر سکتی لیکن میں کوشش کروں گی۔
وہ تڑپ کے بولی, نہیں, تمہیں وعدہ کرنا ہوگا ایمن. میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور کہا, اگر میں نے وعدہ کیا تو میرا ضمیر مجھے سونے نہیں دے گا. وہ زاروں قطار رونے لگیں اور کہا, ایمن, میں تمہارے قدموں میں گر کے منت کرتی ہوں, کچھ مت کہنا. میرے بیٹے کو, وہ میری اتنی بڑی غلطی برداشت نہیں کر سکے گا. تم اس کی زندگی کا واحد سہارا ہو. میں نے اپنے کانپتے لبوں کو کاٹتے ہوئے کہا, اماں, میرا دل بہت دکھ رہا ہے, میں برداشت نہیں کر پا رہی. وہ میرے دونوں ہاتھ پکڑ کے بولی, بیٹی, یہی تمہاری قسمت ہے. میں نے نم آنکھوں سے ان کو دیکھا اور سر جھکا لیا اور کہا, ٹھیک ہے اماں, میں کچھ نہیں کہوں گی. وہ ہچکیاں لے کے کہنے لگیں, اللہ تمہیں صبر دے بیٹی, تمہاری قربانی رائگاں نہیں جائے گی. میں نے سوچا, قربانی ہمیشہ بہو کو ہی کیوں دینی پڑتی ہے, مگر لبوں پہ کوئی آواز نہ آئی. وہ آہستہ آہستہ میرے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی, تم میرا سہارا ہو, اگر تم ٹوٹ گئیں تو سب کچھ بکھر جائے گا. میں نے دل ہی دل میں کہا, میں تو پہلے ہی بکھر چکی ہوں. وہ بولی, ایمن, میرے بیٹے کا غصہ تم جانتی ہو, وہ سب کچھ الٹ پلٹ کر دے گا. میں نے آنکھیں موند کے کہا, ہاں جانتی ہوں, اسی لیے چپ رہوں گی. وہ میرے قریب جھکی اور کہا, خدا تمہیں جزا دے بیٹی. میں نے بے بسی سے مسکرا کے کہا, اماں, جزا تو اللہ دے گا, مگر میرا دل کبھی معاف نہیں کرے گا. وہ چپ ہو گئیں. میں نے دیکھا ان کے آنسو میرے ہاتھ پہ گر رہے تھے. میں نے سوچا, یہ آنسو ان کے ہیں یا میرے؟ دونوں کے بیچ فرق ختم ہو چکا تھا. وہ بار بار کہتی, بیٹی کچھ نہ کہنا, اور میں بار بار دل ہی دل میں دہراتی, ہاں کچھ نہیں کہنا. لیکن اندر ایک آواز تھی جو چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ سچ کہہ دو, لیکن زبان پہ قفل تھا اور دل زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. میں نے کہا, اماں, اگر کبھی وہ خود حقیقت جان گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ خوف سے کانپ اٹھی اور بولی, خدا نہ کرے ایسا ہو, اگر ہوا تو میں زندہ نہیں رہوں گی. میں نے آہستہ سے کہا, آپ نے مجھے ایک عذاب میں ڈال دیا ہے. وہ میری پیشانی کو سہلاتے ہوئے بولی, یہ بیٹی عذاب نہیں, یہ تمہارا امتحان ہے, اور امتحان ہمیشہ صبر مانگتا ہے. میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا, صبر تو مانگتا ہے مگر دل کے زخم بڑھا دیتا ہے. وہ آہستہ سے بولی, بیٹی, تمہارے دل کے زخم کبھی نہیں بھر پائیں گے, لیکن گھر کی عزت بچ جائے گی. میں نے سوچا, عزت کے نام پہ بہو کا سکون ہمیشہ قربان کیوں ہوتا ہے؟ مگر خاموشی نے میری زبان کو قید کر رکھا تھا. میں نے کہا, اماں, میں کچھ نہیں کہوں گی, یہی آپ چاہتی ہیں نا؟ وہ میرے قدموں کو چھونے لگیں اور بولی, ہاں, یہی میری زندگی ہے. تم نے زبان بند رکھی تو ہی میں جی سکوں گی. میں نے نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا, اے اللہ, مجھے اتنی ہمت دے کہ میں یہ بوجھ اٹھا سکوں اور چپ رہ سکوں, کیونکہ میری زندگی اب میری اپنی نہیں رہی. یہ قید ہے اور میں اس قید میں خاموشی کے ساتھ سانس لیتی رہوں گی. 2 دن بعد شوہر گھر واپس آیا. وہ کمرے میں داخل ہوا تو میری طرف دیکھا اور فوراً بولا, ایمن, یہ کیسی حالت بنا رکھی ہے تم نے, بالکل بجھی بجھی لگ رہی ہو, کیا بات ہے؟ میں نے ہونٹ کاٹے اور کہا, آپ کو کچھ بتانا ہے. وہ چونک کے میرے قریب آیا اور بولا, کیا ہوا ہے, تم مجھے ڈرا رہی ہو؟ میں نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا ہی تھا کہ پیچھے سے میری ساس کی آواز آئی, بیٹا, ایمن ٹھیک نہیں ہے, اس کی طبیعت خراب ہے, اس لیے کمزور ہو گئی ہے, 2 دن سے بخار میں رہی ہے, بس اسی وجہ سے یہ ایسی لگ رہی ہے. وہ میری طرف دیکھ کے بولا, ایمن, تم کچھ کہنا چاہتی تھی. میں نے زبان ہلائی, لیکن ساس بیچ میں آ کے بولی, یہ کچھ نہیں کہے گی, ابھی اسے آرام کی ضرورت ہے, تمہیں بھی کام کی تھکن ہے, دونوں کو سکون چاہیے, چلو پہلے کھانا کھا لو. وہ رک گیا, پھر آہ بھرتے ہوئے کہا, ٹھیک ہے اماں, آپ جیسا کہیں, اور کمرے سے باہر چلا گیا. میں اندر ہی اندر جلتی رہی. دل چاہا چیخ دوں کہ اماں نے سب چھپا لیا ہے, مگر لبوں پہ قفل تھا. رات بھر میں نے کروٹیں بدلیں, دل میں بار بار کہا, کاش وہ سن لیتے, کاش میں بول دیتی, مگر سچ میرے اندر ہی دفن ہو کے رہ گیا. اگلے دن صبح میں نے ساس کو دیکھا. وہ پریشان پریشان سی لگ رہی تھی, بار بار فون اٹھاتی اور رکھ دیتی. میں نے پوچھا, کیا ہوا اماں, آپ گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ وہ کچھ نہ بولی. اچانک فون بجا اور انہوں نے لپک کے اٹھایا. میں قریب کھڑی تھی, اس لیے میرے کانوں میں بھی مرد کی کھردری آواز سنائی دی. وہ کہہ رہا تھا, اگر تم نے ایمن کو دوبارہ میرے پاس نہ بھیجا تو میں اس رات کی کھینچی ہوئی اس کی برہنہ تصویریں سب کو دکھا دوں گا. یہ سنتے ہی میرے قدم ڈگمگا گئے. ساس کے ہاتھ میں فون کانپنے لگا. انہوں نے ہکلائی ہوئی آواز میں کہا, کیسی باتیں کر رہے ہو, خدا کے واسطے ایسا کچھ بھی مت کرنا. اس نے کہا لگایا اور کہا, میرے پاس جو ثبوت ہیں وہ تمہیں اور تمہاری بہو کو بدنام کرنے کے لیے کافی ہیں. اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. وہ فون رکھتے ہی کرسی پہ گر گئیں. میں بھاگ کے ان کے قریب پہنچی اور کہا, اماں, یہ کون تھا؟ وہ پسینے میں بھیگ گئی تھیں اور بمشکل بولی, وہی آدمی ایمن جو اس دن آیا تھا. میں کانپتے لہجے میں بولی, اس نے کیا کہا اماں؟ انہوں نے سر تھام کے کہا, وہ دوبارہ تمہیں مانگ رہا ہے, اگر نہ دی تو اس کے پاس کچھ تصویریں ہیں جو وہ پھیلا دے گا. میں نے دھاڑے مار کے کہا, یا اللہ, یہ کیسی آزمائش ہے؟ میرا دل دہل گیا, آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا.
ساس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا بیٹی اب ہم کیا کریں، یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ میں چیخنے کو تھی مگر آواز گلے میں ہی دب گئی، اندر سے گویا آگ لگی تھی۔ میں نے کہا اماں ابھی بھی اگر آپ خاموش رہیں تو برباد ہم دونوں ہی ہوں گے۔ وہ رو پڑیں اور کہا بیٹی میرے پاس کوئی راستہ نہیں، اگر بیٹے نے جان لیا تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ میں نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا اگر سب نے تصویریں دیکھ لیں تو میرا کیا ہوگا، میرا شوہر، میرا خاندان، میری عزت سب ختم ہو جائے گا۔ وہ روتی ہوئی آواز میں کہنے لگی اسی لیے تو تم سے کہہ رہی ہوں چپ رہو، کچھ نہ کہو۔ میں غصے سے لرزتی ہوئی بولی مگر اماں اس بار معاملہ بڑا ہے، وہ ہمیں بلیک میل کر رہا ہے، وہ ہرگز نہیں رکے گا۔ وہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی میں جانتی ہوں لیکن ابھی ہمیں سوچنا ہوگا، تم ہمت رکھو۔ میں نے کہا اتنی ہمت کہاں سے لاؤں، میرا وجود خوف میں ڈوب گیا ہے، دل چاہتا ہے سب ختم کر دوں مگر زبان اب بھی قید ہے۔ میں بس اندر ہی اندر کڑتی جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کب تک خاموش اس بوجھ کو سہ پاؤں گی۔ اماں میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی بیٹی ایمن تم پہ بہت بڑا بوجھ ڈال رہی ہوں مگر میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں، اگر وہ تصویریں پھیلا دے تو ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ میں نے کپ کپاتی آواز میں کہا اماں کیا مجھے بار بار مرنے کے لیے بھیجیں گی؟ آپ جانتی ہیں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے اور پھر بھی آپ مجھے دھکیل رہی ہیں۔ وہ گھگیا کے بولی میرے جیتے جی میرا بیٹا یہ برداشت نہیں کر پائے گا، وہ سب کو برباد کر دے گا یا خود مر جائے گا، وہ ہمیں بھی قتل کر سکتا ہے۔ میں نے ہونٹ کاٹ کے کہا اماں میری جان کا بوجھ آپ کو محسوس نہیں ہوتا، میں ایک عورت ہوں، میرا جسم، میرا درد کوئی نہیں دیکھتا، میں بس آپ کے خوف کی بھیڑ چڑھ رہی ہوں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی بیٹی تمہیں اللہ کی قسم ہے میرا ساتھ دو ورنہ یہ سب کچھ ہمارے گھر آنے کو کھا جائے گا۔ میں نے روتے روتے کہا اماں میرا دل چاہتا ہے میں ابھی سب کچھ شوہر کو بتا دوں تاکہ یہ عذاب ختم ہو، مگر آپ کا خوف میرا راستہ روک لیتا ہے۔ وہ گھٹنے ٹیک کے میرے پاؤں پکڑنے لگی اور بولی میں تیری ساس ہی نہیں تیری ماں بھی ہوں، خدا کے لیے میرا گھر برباد ہونے سے بچا لے۔ میں نے زہر پیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اماں جو آپ چاہیں گی وہی ہوگا، لیکن یاد رکھیں اندر سے میں اب وہ ایمن نہیں رہی۔ وہ مجھے لے کے پھر اس راستے پہ نکلی، میرا دل چاہتا تھا چیخ ماروں بھاگ جاؤں مگر ان کے دباؤ اور اپنی عزت کے خوف نے مجھے جکڑ رکھا تھا۔ پھر وہی جگہ، پھر وہی بد نصیب لمحے اور پھر وہی ذلت کا طوفان۔ میں نے ہونٹ کاٹ کے اپنے جگر کا خون بہنے دیا مگر آواز نہیں نکالی۔ وہ شخص کہے لگاتا رہا، میں ساکت پتھر بنی رہی۔ واپس آئی تو سانس تک بھاری ہو گئی تھی۔ اماں نے مجھے سہارا دیا مگر میرا وجود ایک لاش کی طرح تھا۔ گھر پہنچی تو میرا شوہر دروازے پہ ہی کھڑا تھا۔ اس نے میری طرف شک بھری نظروں سے دیکھا اور بولا ایمن یہ تمہارے بازو پہ نشان کیسے ہیں؟ میں چونکی، پھر فوراً دوپٹہ کھینچ کے بازو ڈھانپ لیا اور کہا یہ کل کچن میں جل گیا تھا۔ اس نے قریب آ کے میرا چہرہ دیکھا اور کہا یہ آنکھوں کے گرد سوجن، تم روتی رہی ہو کیا؟ میں نے رخ موڑ کے کہا ہاں ذرا طبیعت خراب تھی بس اسی لیے۔ وہ مزید سوال کرنے کو بڑھا ہی تھا کہ اماں فوراً بولی بیٹا ایمن کو آرام کرنے دو، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ہونٹ بھینچ کے کہا جی بس سر میں درد تھا اس لیے آنکھیں بھی سوج گئیں۔ وہ تھوڑا رکا پھر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولا ایمن تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو کیا؟ میرے دل نے اندر سے چیخ ماری کہ ہاں سب چھپا رہی ہوں، مگر زبان سے بس اتنا کہا نہیں ایسا کچھ نہیں۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گیا اور میں بستر پہ گر کے سسکنے لگی۔ اماں نے دروازہ بند کیا اور آہستہ سے کہا بیٹی کبھی اس کا شک نہ جگانا، بس ہمت رکھنا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سوچا اب میں زندہ ضرور ہوں مگر میری روح ہر روز مر رہی ہے اور یہ راز میرے اندر آگ کی طرح سلگ رہا ہے جس کی تپش مجھے ہی جلا رہی ہے۔ میں اپنے کمرے میں بستر پہ بیٹھی تھی اور اماں کے چہرے میں چھپی ہوئی وہ تلخیاں تلاش رہی تھی جو مجھے ہر دن ایک نئی اذیت کے دہانے پہ دھکیل دیتی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا اماں آپ نے یہ سب کیوں شروع کیا تھا؟ کیوں راستہ چنا اور میرا کیا قصور ہے کہ مجھے بھی اس میں جھونک دیا؟ وہ لمبے سانس کے ساتھ میرے قریب آ کے بیٹھ گئیں۔ ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور وہ کپ کپاتی آواز میں بولی ایمن تیرے سسر کے مرنے کے بعد میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا، نہ گھر، نہ کوئی سہارا، نہ کمائی کا کوئی ذریعہ، اور پھر اپنے بیٹی کی پرورش کے لیے میں نے خود کو اس دلدل میں دھکیل دیا۔ اگر یہ سب نہ کرتی تو شاید وہ پڑھ نہ پاتا، بڑا نہ ہو پاتا، لوگ ہمیں در بدر کر دیتے۔ میں نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا اماں اگر یہ سب کرنے کی اتنی ہی مجبوری تھی تو مجھے قربانی کا بکرا کیوں بنایا جا رہا ہے؟ وہ تڑپ کے بولی بیٹی اپنے بیٹے کے سامنے میں یہ ننگی حقیقت نہیں لا سکتی، اگر وہ جان گیا تو اس کی ماں نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے تو وہ ہمیں مار ڈالے گا۔
میں نے سر پکڑ کے کہا مگر میرا کیا؟ میں کیوں روز روز اس طرح مروں؟ وہ آنکھیں بند کر کے بولی میرے پاس کوئی راستہ نہیں اور تمہارے ساتھ یہ سب جو ہو رہا ہے وہ میری مجبوری کی قیمت ہے۔ میں نے کڑوی ہنسی کے ساتھ کہا یہ قیمت تو میری جان سے بھی بڑی ہے اماں، اور آپ جانتی ہیں میرا دل اندر ہی اندر جل رہا ہے۔ اس واقعے کو صرف 4 روز ہی گزرے تھے۔ میں اور اماں کسی طرح میرے شوہر سے یہ سب راز چھپانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ میں بجھے دل کے ساتھ معمولات زندگی سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صبح اٹھ کے چائے بنائی تو شوہر نے کہا ایمن تم بہت خاموش ہو گئی ہو۔ میں نے نظریں جھکا کے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس تھکن ہے۔ اسے دوبارہ سوال کیا لیکن میں نے بات بدل دی اور کہا آپ ناشتہ کر لیں، دیر ہو جائے گی۔ وہ کندھے اچکا کے خاموشی سے دفتر کے لیے نکل گیا اور میں جلدی سے کچن میں آ گئی، مگر میری چھاتی پہ بوجھ اور بڑھ گیا۔ اماں قریب آئیں اور بولی دیکھو بیٹی تمہیں اپنی زبان قابو میں رکھنی ہے، وہ شک ضرور کرے گا مگر تم نے زبان کھولی تو سب کچھ الٹ جائے گا۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا اماں میں کب کچھ بولوں گی؟ پھر اسی لمحے ان کا فون بجا۔ گھنٹی کے ساتھ ہی گھر کا سکوت ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھ سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف وہی آدمی تھا، نشے میں ڈوبا ہوا اور کرخت آواز میں کہہ رہا تھا اے عورت میری بات غور سے سن، آج رات اس لڑکی کو ایک بار اور بھیج دو ورنہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں وہ تصویریں ہر موبائل پہ گھوم رہی ہوں گی۔ میں نے بے اختیار کانپتے ہوئے کہا اماں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ میری طرف دیکھ کے لرزتے لبوں سے بولی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آج نہ گئے تو وہ تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈال دے گا اور پھر سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ میں نے سسکتے ہوئے کہا اماں اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں مر جاؤں گی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے بولی نہیں بیٹی اس بار کچھ اور ہوگا، اس بار میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گی، میں خود بھی ساتھ چلوں گی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا اماں آپ کیا کر دیں گی؟ وہ میرا سب کچھ رون دیتا ہے، وہ میرا وجود نوچتا ہے، آپ کس طرح مجھے بچا لیں گی؟ تو سر جھکا کے بولی ایمن میرے پاس کوئی اور سہارا نہیں ہے، بس ایک بار میرا ساتھ دے دو۔ میں نے کپ کپاتی آواز میں کہا اماں میرا دل چاہتا ہے کہ چیخ مار کے سب کچھ شوہر کو بتا دوں، لیکن آپ کا خوف میری زبان بند کر دیتا ہے۔ وہ آنسو صاف کر کے بولی بس آج ایک بار اور پھر سب کچھ بدل جائے گا۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا یہ وعدہ آپ نے پہلے بھی کیا تھا مگر بدلتا کچھ نہیں ہے۔ وہ بے بسی سے بولی بیٹی اس بار فیصلہ آج ہی ہوگا۔ میں نے روتے روتے سر جھکا لیا اور بس سوچتی رہی کہ جانے آج میرے حصے میں کون سا نیا زخم لکھا گیا ہے، اور اماں کی تسلیاں میرے دل کے زہر کو اور بھی گہرا کر رہی تھیں۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، شوہر کے آنے میں ابھی بہت وقت تھا۔ ہم دونوں جلدی سے نکل گئے تاکہ پھر جلدی واپس بھی آ سکیں۔ وہاں پہنچی اور جب کمرے میں داخل ہوئے تو وہ سامنے کرسی پہ بیٹھا شراب کا گلاس ہاتھ میں پکڑے ہمارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اماں نے اپنے کندھے پہ لٹکا ہوا پرس ہاتھ میں پکڑا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کہا اماں کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ سخت لہجے میں بولی چپ ہو جاؤ، بس میرا ساتھ دو۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا اماں میں تمہارا ساتھ دے رہی ہوں مگر یہ کیا ہے؟ اس نے پرس کھولا اور اس کے اندر سے پستول نکالی۔ میری سانسیں جیسے رک گئیں۔ میں نے زور سے کہا اماں یہ کیا لے آئی ہو تم؟ وہ نظر جھکا کے بولی ایمن آج آخری بات تو طے ہے۔ اچانک وہ پستول سیدھا اس آدمی کی طرف کر کے آگے بڑھی جس نے ابھی تک نشے کی کیفیت میں زمین پہ کھڑا ہو کے مجھ پہ مسکراتے ہوئے نظریں جمائے رکھی تھیں۔ اس نے عجیب سی ہنسی نکالی اور کہا اب یہ کیا کھیل ہے؟ لیکن اماں نے غصے سے کہا چپ ہو جا، آج تیرا کھیل ختم ہونے والا ہے۔ میں نے آنکھیں پھیلا دیں اور زور سے کہا اماں تم یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی بس ایک کام کر دینا ہے پھر یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اس آدمی نے نشے میں دھیمی سی آواز میں کہا تم کیا سمجھتی ہو ایک معمولی کمزور سی عورت ہو کہ مجھے ڈرا سکو گی؟ اماں نے پل بھر میں پستول اٹھا کے اس کے سینے کی طرف فائر کر دیا۔ فائر کی آواز نے کمرے کو جھنجھوڑ دیا۔ میں گھبرا کے پیچھے کو جھکی اور اس آدمی نے ہاتھ سے سینہ پکڑ لیا۔ منہ سے کراہٹ سی نکلی۔ اسے فوراً ٹیبل کی دراز سے اپنی پستول نکالی اور اماں پہ جوابی فائر کر دیا، مگر اماں نے تیزی سے قدم بڑھا کے دوبارہ نشانہ لگایا۔ اس کی آنکھوں میں جو تعجب تھا وہ لمحوں میں بدل گیا اور وہ زمین پہ گر پڑا۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا اماں تم نے یہ کیا کر دیا؟ وہ تیز تیز سانسیں لیتا ہوا بولا اور زمین پہ گر گیا۔ اماں نے ہاتھ کانپتے ہوئے اپنی چھاتی تھام کے ان کے زخم سے خون چھلکا، مگر اماں نے میری طرف مڑ کے کانپتے لہجے میں کہا ایمن سنو، ابھی اس کے فون سے وہ تصویریں ڈیلیٹ کرو اور فوراً یہاں سے نکل جاؤ ورنہ اس سب میں تمہارا نام بھی آ جائے گا۔
میں نے کپکپاہٹ کے ساتھ کہا، اماں آپ زخمی ہیں، آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا۔ وہ زور سے مڑی اور کہا، نہیں، وقت نہیں ہے، اگر تم نے شور مچایا تو سارا قصہ کھل جائے گا۔ اماں آپ ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم سب کو سچ بتا دیں گے، مجھے آپ سے بڑھ کے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ مگر وہ کانپتے ہوئے سر جھکا کے انکار کر کے بولی، نہیں ایمن، جو کچھ میں نے کیا اور تکلیف تم نے برداشت کی، اس کے بعد مجھے اپنی موت کا گلہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے ہاتھ جوڑے اور آہستگی سے کہا، اماں آپ تو میری ساس ہیں، مگر آپ نے میری زندگی کو آسان کرنے کے لیے اپنی جان کا نقصان کیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، بیٹی تجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، یہ سب صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ ہمارے گھر کے لیے ہے۔ اب بس تم جاؤ، نہیں تو یہ سارا شہر تمہیں نوچ ڈالے گا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکا تو ان میں ایک عجیب سی روشنی دکھائی دی۔ میں نے سر جھکا لیا اور قدم پیچھے کیا اور ان دونوں کے چہروں میں دیکھا تو اس آدمی کی سانسیں مدھم پڑی ہوئی تھیں اور وہ کسی آخری سانسوں کے ساتھ جھٹکے لے رہا تھا۔ اماں نے پھر گڑگڑاتے ہوئے کہا، جلدی کرو، باہر جاؤ۔ میں نے اس کمرے سے باہر نکلتے آہستگی سے قدم بڑھائے اور گھر تک آتے ہوئے دل خالی اور زبان بند ہو گئی۔ اماں کے الفاظ میرے دل پہ نقش ہو گئے تھے کہ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ بدنام ہو جاؤ گی۔ میں نے اندر ہی اندر خود سے کہا، اب تمہارا چہرہ کبھی وہ نہیں رہے گا جسے صرف تم جانتی تھی۔ اماں کے ساتھ وہ راز بھی کر گیا تھا۔ شام تک میں گھر میں اکیلی مسلسل اضطراب میں ادھر سے ادھر پھر رہی تھی۔ شام کو شوہر نے کمرے میں آتے ہی پریشانی میں پوچھا، ایمن ایک بہت بری خبر ہے، اماں پہ حملہ ہوا ہے، وہ زندہ نہیں رہی۔ میں نے چونک کے ان کی آنکھوں میں دیکھا لیکن کچھ بھی بول نہ سکی۔ اسے پولیس کہہ رہی ہے کہ ایک بدکردار آدمی نے ان پہ حملہ کیا، لیکن ماں نے اپنی عزت بچا لی۔ وہ ایک نیک اور مضبوط عورت تھی، پورے محلے میں ان کی تعریف ہو رہی ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ماں جیسی پاک دامن اور وفادار عورت کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایمن، میں اندر سے ٹوٹ گیا ہوں، میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی، یہ صدمہ میں کیسے برداشت کروں؟ میرا شوہر بلک بلک کے رو رہا تھا، لیکن میں نے آنکھوں میں آنسو رو کے رکھے۔ میں نے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ ماں کو جنت نصیب کرے۔ لیکن میرے دل میں وہ لمحے گونج رہے تھے جب وہ پستول میرے ہاتھوں کے سامنے ان کے پرس سے نکلا تھا، جب انہوں نے مجھے آخری بار کہا تھا، ایمن یہاں سے نکل جاؤ ورنہ بدنام ہو جاؤ گی۔ ان کی سانسیں میرے کانوں میں ابھی تک لرزتی آواز کی طرح قید تھیں۔ شوہر نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، ایمن ماں ہماری سب سے بڑی طاقت تھی، اب تمہیں ان کی کمی پوری کرنی ہوگی۔ میں نے سر ہلایا مگر اندر سے میرا وجود لرز رہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ حقیقت وہ نہیں جو دنیا دیکھ رہی ہے، حقیقت وہ تھی جسے میں اپنی زبان پہ نہیں لا سکتی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے سینے کے اندر ایک بھاری پتھر رکھا گیا ہے۔ شوہر بولتا رہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ماں کے کردار کی مثالیں دی جا رہی ہیں، ان کا جنازہ سب سے بڑا ہوگا، رشتہ دار دور دور سے آ رہے ہیں، ہر زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ انہوں نے اپنی عزت بچاتے ہوئے جان دی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، ہاں وہ واقعی ایک بہادر عورت تھی، لیکن میرے دل میں آگ جل رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر بار بار آ رہا تھا جب انہوں نے کہا تھا، یہ راز اپنے دل میں دفن کر لینا ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اب وہ خود تو قبر میں جا چکی تھی مگر مجھے ایک زندہ قبر دے گئی تھی۔ میں نے شوہر کی باتیں سنتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، کاش تم جانتے تمہاری ماں کی اصل کہانی کیا تھی، کاش تمہیں سچ پتہ چلتا، لیکن میں یہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان کی آخری خواہش یہی تھی کہ سچ تمہارے سامنے نہ آئے۔ اب ان کی عزت سب کے نزدیک روشن تھی اور میرا دل اس روشنی کے اندھیرے میں جل رہا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ راز مجھے ساری زندگی چین سے سونے نہیں دے گا۔ دنیا ان کی نیک نامی پہ فخر کرے گی اور میں اندر ہی اندر ایک کشمکش میں مبتلا رہوں گی۔